نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اسلام آباد کے بوائز کالج میں آج لرننگ فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں مختلف قسم کے سٹالز لگائے گئے ہیں جس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آگاہی دی جا رہی ہے. لیکن وہیں پہ مدرسے کے طالب علم کی جانب سے بھی ایک سٹال لگایا گیا ہے اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو مدرسے کے طالب علم ہیں وہ صرف حفظ کرنے تک یا کتابیں پڑھنے تک محدود نہیں ہیں بلکہ وہ عملی میدان میں آ کے ہر طبقہ فکر کے طالب علم سے ہر طبقہ فکر کے لوگوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں. حماد احمد میرے ساتھ موجود ہیں, وہ ہمیں بتائیں گے. جی حماد, آپ بتائیں آپ نے کس چیز کا آج یہاں پہ سٹال لگایا ہوا ہے؟ السلام علیکم. بیسکلی یہ جو سٹال ہے ڈی جی آر ای کی طرف سے ہے اور ڈی جی آر ای اسلام آباد میں بیسکلی یہ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے جس کے اندر بہت سارے مدارس آتے ہیں اور ہمارا ادارہ جامعۃ المدینہ سے ہم آئے ہیں, دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لائیو کیلیگرافی کر رہے ہیں اور یہ بیسکلی جو سٹال ہے یہ کیلیگرافی سے ریلیٹڈ ہے. اس کے اندر ڈفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں کیلیگرافی کے اندر, جیسے خط نستعلیق ہے, خط ثلث ہے, خط اس کے اندر پھر ماڈرن کیلیگرافی آ جاتی ہے اور بہت سارے خطوط ہیں. تو یہ جو بھائی ہیں ہمارے یہ مطلب سارے خطوط جانتے ہیں اور ریسنٹلی ان کا مطلب کمپٹیشن ہوا تھا پورے پاکستان کے لیول پہ اور انہوں نے اس میں ٹاپ کیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے اور پھر جو جنرل عاصم منیر ہیں ان کی طرف سے اور پھر جو صدر ہے ہمارے عارف علوی ان کی طرف سے ان کو ایوارڈ ملا ہے. تو یہ ہمارے یعنی جامعہ کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ صرف یہ بچے صرف حفظ کرتے ہیں, صرف دینی سے ریلیٹڈ بکس پڑھتے ہیں, بلکہ یہ مطلب اس مطلب ٹیلنٹ کے اندر بھی آتے ہیں. جو ان کا ٹیلنٹ ہے ان کا اسکل ہم انہینس بھی کرتے ہیں. ہمارا ایک پورا ادارہ ہے ایس سی پی کے نام سے اسکل انہینس پروگرام, اس کے اندر ڈفرنٹ کورسز بھی کروائے جاتے ہیں. جیسے آپ انگلش لینگویج کورس ہے, چائنیز لینگویج کورس ہے, عربک لینگویج کورس ہے, پھر آئی ٹی کی کورس کراتے ہیں جیسے آپ گرافک ڈیزائننگ ہو گئے ہیں. اس طرح کے ڈفرنٹ کورسز جو ہے نا اس کے اندر کرائے جاتے ہیں. بہت زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جو کیلیگرافی یہاں پہ آپ مجھے تھوڑی سی اس کی بتا دیں کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ کس جیسے آپ نے بتایا کہ مختلف اقسام ہوتی ہیں, تو یہ کس اقسام کے؟ یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ جیسے کیو آر اسکیننگ کوڈ, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ کو ایسے دور سے لگے گا کیو آر اسکیننگ کوڈ ہے بالکل, لیکن آپ اس کو باریک سے دیکھیں گے نا اٹس کالڈ ماڈرن کیلیگرافی. یہ سورہ فلک انہوں نے لکھی ہوئی ہے اور اس کو شیپ کیسی دی ہے, جیسے سرکل کے اندر دیکھیں کوئی چیز باہر نہیں گئی ہوئی اندر نہیں گئی, ڈاٹس اس کے آپ چیک کر سکتے ہیں سارے, یعنی اس کو ماڈرن کیلیگرافی کہتے ہیں. یہ ایک ماڈرن کیلیگرافی ہے اور ایک یہ ان کی ماڈرن کیلیگرافی ہے جس کے اندر آپ دیکھیں کتنے پیارے انداز سے انہوں نے الحمدللہ رب العالمین اور دیگر اللہ تعالیٰ کی مطلب اسماء حسنہ سورہ رحمان لکھی ہوئی ہے. ایک ہی چیز کے اندر انہوں نے ساری چیز کو ہی بند کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا چیک کر سکتے ہیں آپ. مختلف طرح کی انہوں نے شیڈز دی ہوئی ہیں اس کو. پھر اس کے علاوہ یہ مطلب کیونکہ ایک بگنرز ہے نا, کیونکہ جو یہ سیکھتے ہیں پورا یہ ایک آرٹ ہے. آپ نے الف کیسے ڈالنا ہے, اس کے کتنے ڈاٹس ہوتے ہیں, با کیسے ڈالنا ہے, کتنے زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے, بگنر سے سٹارٹ ہوتا ہے. ہم بچپن میں تختی پہ لکھا کرتے تھے اپنی رائٹنگ ٹھیک کرنے کے لیے. ابھی تو وہ مطلب پین آ گئے ہیں یا جو مطلب ہمارے پاس مارکر آ گئے ہیں, لیکن ہم جو ہے نا اپنی رائٹنگ اس سے ٹھیک کیا کرتے تھے. تو یہ بیسکلی ایک آرٹ ہے. اس پرانی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے طلبہ کو چاہیے, اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ اس فیلڈ کے اندر بھی آئیں تاکہ وہ اپنی رائٹنگ بھی اچھی کریں اور اس فیلڈ کو آگے لے کے چلیں. جی آپ نے حماد کی باتیں سنی, لیکن آپ کو محسن سے بھی ملوائیں گے جنہوں نے پاکستان لیول پہ کیلیگرافی میں ٹاپ کیا ہے. وزیر اعظم کی جانب سے, آرمی چیف کی جانب سے ان کو ایوارڈ بھی دیا گیا ہے. جی محسن, اپنے تجربے کے بارے میں بتائیں کہ آپ تو مدرسے کے طالب علم ہیں, تو پھر آپ کو یہ شوق کہاں سے ہوا؟ مجھے یہ شوق بچپن سے تھا, لیکن مجھے باقاعدہ سے کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں جا سکا اور باقاعدہ سے کہیں سیکھ نہیں سکا. لیکن ہمارے ڈی جی آئی نے کورس کروائے اور میں نے وہاں پہ سیکھا. مجھے بچپن سے بھی شوق تھا, مجھے بچپن سے بھی تھوڑی بہت آتی تھی, لیکن وہاں پہ مجھے لرننگ ملی اس چیز کی اور میں نے اس کو باقاعدہ سے سیکھا اور الحمدللہ میں نے بگنر سے سیکھا. تو اور آج میں آئی ایس پہ آیا ہوں, میری پوزیشن آئی الحمدللہ عز و جل. ڈی جی آئی نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور ابھی بھی سیکھتا. اس میں پوری دنیا ہے, کیلیگرافی میں پوری دنیا. یہ ایک اللہ کا نام ہے, اس میں اب تاثیر ہے کہ بچوں کو یہ بھی سیکھنا چاہیے. اب بچوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیلیگرافی ہوتی کیا ہے. اب بہت سب سے یونیک چیز ہے لیکن لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کیونکہ کمپیوٹر کا دور ہے. لوگ اس چیز سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کو واپس لایا جائے اور اس کو پھر سے شروع کیا جائے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ آپ کو بچپن سے اس کا شوق تھا. جب آپ مدرسے میں چلے گئے تو ہمارے یہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جو بچہ مدرسے میں چلا گیا ہے وہ اب یا تو مصلی پڑھائے گا, حفظ کرے گا, کسی مسجد کو سنبھال لے گا. تو آپ کے ادارے نے کیسے آپ کو سپورٹ کیا کہ نہیں یار اس بچے میں یہ ٹیلنٹ ہے, ہم اس کو آگے لے کے جائیں؟ جی یہ جو سوچ ہے لوگوں کی یہ بہت غلط ہے کہ وہ چلا گیا اب یہ بیان کرے گا یا پھر ایک مسجد سنبھالے گا یا مصلی سنبھالے گا. یہ اب بالکل ختم ہو گیا. اب ہمارے جو طلبہ اکرام ہیں وہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں, وہ ہمیں بی ایس بھی کروا رہے ہیں. ہماری اب یونیورسٹی اپنی دارالاسلامی سے ریلیٹڈ ہوں, تو ہماری دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے, وہاں پہ مختلف کورسز کرائے جا رہے ہیں اور بچوں کو مختلف جو بچے ہیں ان سے مقابلے کے لیے آگے لایا جا رہا ہے. اور اس میں ہمارا مقابلہ ہے. اب دین کو ہم پیچھے نہیں چھوڑ سکتے, ہمیں ساتھ میں دین بھی اور دنیا بھی دونوں چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں تاکہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں
کہ اب یہ بچہ جا کر آگے جا کر صرف مسلح والے کا اب ان لوگوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے. اب دیکھیں ہماری بیسس اسکل ہیں مختلف, ہمارے ادارے میں ہمیں بہت سپورٹ کیا جا رہا ہے اس یعنی آپ لوگ اب اسلام کی خدمت بھی کریں گے اور دنیا کی خدمت بھی کریں گے, دنیا کے بھی ساتھ چلیں گے. جی محسن کی آپ نے بات سنی, بہت زبردست محسن نے بات کی کہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ جو مدرسے کا بچہ ہے وہ صرف دین کی بات کرے گا, دین کو ساتھ لے کے چلے گا, لیکن ان کا جو مدرسہ ہے اور یہ جو پورا ادارہ ہے یہ دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں تاکہ مدرسے کے جو طالب علم ہے ان کا جو پوٹینشیل ہے, ان کا جو ٹیلنٹ ہے یہ چھپ کے نہ رہ سکے بلکہ یہ بھی لوگوں سے کمپیٹ کر سکیں.